بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ آج کی ویڈیو بن رہی ہے طارق مسعود کے رد میں۔ یہ طارقین جو ہیں وہ طارقین تثنیہ ہے، طارقین جمع ہے۔ عربی میں تثنیہ بھی ہے، جمع بھی ہے، طارقین اور طارقین۔ ان تینوں نے ایسی باتیں کری ہیں جس سے قوم کے اندر انتشار پیدا ہوا ہے۔ اب ان کو بچانے والے مولوی بھی ان کی پارٹی کے ہیں کہ بچاؤ انہیں، بچاؤ، جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں بچاؤ۔ کلیئر غلط بول رہا ہے طارق مسعود۔ میں نے بھی اچھی طرح سنی، میں نے، کیونکہ سننے کے بعد ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، سنی سنائی بات بھی کہ عمل کیا ہو کیا نہ ہو۔ تو میں نے پوری طرح سے اچھی طرح سنی اس کی بات، بالکل غلط کہہ رہا ہے۔ قرآن میں شک ظاہر کیا اس نے۔ 1400 سال کے بعد یہ مجدد پیدا ہوا ہے، ایک نیا مجدد پیدا ہوا ہے 14 سال کے بعد میں۔ مجدد دنیا ہے، مجدد خلافات ہے۔ یہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بس یہ سن لو پہلے آپ، تاکہ آپ کو بھی یقین ہوگا کہ قرآن میں شک ظاہر کر رہا ہے، قرآن میں غلطی نکالنا۔ استغفر اللہ، 1400 سال میں آج تک کسی نے نہیں کہا ایسا جو یہ کہہ رہا۔ سنو آپ، میں یہ بتا تھا کہ عرب کے کھانے ہم سے کیا ہے، گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کے قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں ہے لنصفعا، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے۔ یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنصفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنصفعن، تو کاتب نے، کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ اب آپ نے سن لیا کہ قرآن کے اندر غلطی بتا رہا ہے، صحابی رسول کو بھی غلط ٹھہرا رہا ہے۔ جس نے قرآن کریم کو لکھا اس کو بھی غلط بتا رہا ہے۔ جس صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ ہیں اور جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو گویا یہ سب کو غلط ٹھہرا رہا ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ اتنا بڑا مجدد ہو گیا ہے کہ ایک تو یہ میک اپ بہت کرتا ہے۔ دیکھ لو آپ، اس کے چہرے پہ آپ کو میک اپ ملے گا، اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو کلیئر ہو جائے گا کہ میک اپ کر کے آتا ہے۔ اس لیے آپ ان پاکستانی عالموں کے چکر میں نہ پڑیں، یہ کب کیا کہہ دیں، 1000 باتیں اچھی کریں گے، 2 ایسی کریں گے، آپ کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ قرآن میں صاف صاف وہ کہہ رہا ہے کہ غلط لکھ دیا گیا ہے، لنصفعن ہے، این نون سے ہے، کہہ رہا ہے کہ الف سے لکھا گیا ہے۔ اب بتاؤ، 1400 سال سے سارے دیوبندی بریلوی سب اسی طرح سے پڑھ رہے ہیں، اہل حدیث بھی اسی طرح سے پڑھتے ہیں۔ کلا لئن لم ينتہ لنصفعا بالناصیۃ ناصیۃ، سب اسی طرح سے پڑھتے ہیں، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، مودودی، سب۔ قرآن میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون،
ہم نے قرآن نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے قرآن نازل کیا جب سے ہی اللہ اس کا محافظ ہے، اور یہ 1400 سال کے بعد اب بتا رہا ہے کہ بالکل غلط ہے۔ لنصفعن کہہ رہا ہے کہ نون سے ہونا چاہیے، الف سے لکھ دیا گیا، استغفر اللہ، تو گویا صحابی رسول نے غلطی کی، اور سب صحابہ نے قرآن پڑھا، تابعین نے پڑھا، تمام اولیاء نے پڑھا، تمام ابدالوں نے پڑھا، تمام مجددوں نے پڑھا۔ اب یہ مجدد خلافات پیدا ہوا ہے، طارق مسعود۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں پاکستانی مولویوں کے چکر میں مت پڑو، یہ کب کیا کہتے ہیں۔ مفتی شہزاد ہے کامران شہزاد، وہ بھی ایسی باتیں کرتا ہے، کہتا ہے حدیث شریف کے بارے میں، حدیث شریف کو چیک کرتا ہے قرآن سے، اتنا بڑا عالم ہے دنیا کا، حدیث شریف کو قرآن سے چیک کرتا ہے۔ اب بتاؤ اسے اتنا علم ہے کہ ہر حدیث کو چیک کرے کہ یہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور ایک بات کہہ رہا تھا وہی مفتی شہزاد کہ صاحب ایک بات مشہور ہے کہ جو خواب دیکھ لے گا وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی خواب مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو کہہ رہا تھا اس کا مطلب ابھی نبوت مکمل نہیں ہوئی ہے، نبوت ادھوری ہے، ایک جز باقی رہ گیا ہے۔ کہہ رہا ایک جز باقی رہ گیا ابھی۔ ارے وہ تو حدیث پاک ہے بھائی، بخاری شریف مسلم شریف میں اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ، اور یہ تا قیامت تک کے لیے مومنوں کے لیے ایک تحفہ ہے، نبی کا فرمان ہے تا قیامت تک کے لیے۔ تو وہ کامران شہزاد حدیث پر اعتراض کر رہا، صحیح حدیث پر جیسے پوری دنیا مانتی ہے۔ تو ایسے ہی طارق مسعود ہے، طارق جمیل ہے، اس نے بھی ایسے ہی کفر بکا تھا، تو مکی حجازی صاحب نے کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا۔ تو ان کے چکر میں آپ نہ اپنا ایمان کیوں برباد کر رہے ہیں؟ ان کو بچانے کے چکر میں کھلا کفر کیا ہے تو مانو کہ ہاں کفر کیا ہے، سیدھا سیدھا کفر بکرا ہوا۔ اب بھی اس کی پارٹی کے لوگ کہیں کہ نہیں نہیں صحیح کہا ہے، تو ٹھیک ہے بھیا، پھر تم اپنا نام مسلمان مت رکھو، کچھ اور نام بتاؤ اپنا۔ جب تمہیں اس کی ہر بات کی تائید کرنا ہے تو کچھ اپنا نام دوسرا بتا دو۔ ارے اپنے نبی کی شان میں جو ذرا بھی گستاخی کرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔